گزارش کی ہے کہ ان کا کیس بہت مشکل ہے، اور جب کسی کے پاس جا کے یہ کہیں کہ جی پی آئی اے امپروو ہو سکتا ہے، کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پی آئی اے بدل سکتا ہے، پی آئی اے کا ٹرن اراؤنڈ کیا جا سکتا ہے، یہ ڈویبل ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن اس کے لیے عزم چاہیے، ہمت چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے پالیسیوں کا تسلسل چاہیے۔ جو ٹیم پچھلی حکومت کی تھی اس میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی، سیکٹری صاحب بھی وہی ہیں، ڈی جی سی اے بھی وہی ہیں، ڈی جی اے ایس ایف بھی وہی ہیں، پی آئی اے کی ساری ٹیم بھی وہی ہے، صرف ارشد ملک صاحب ریٹائر ہوئے ہیں اور باقی ساری کی ساری ٹیم وہی ہے۔ البتہ ایک کام ہم کر رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو کی پوزیشنز میں پی آئی اے میں لا رہے ہیں جن کی کوئی سفارش نہیں ہے اور جن کو یہ یقین ہے کہ ان کو کبھی کسی کی پوزیشن پہ نہیں لگایا جائے گا، ان کو ڈھونڈ کے لگا رہے ہیں اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ نتیجہ نکلے گا۔ جب آپ میرٹ پہ تقرری کریں گے، جب آپ ایک قابل آدمی کو ایک جگہ پہ لگائیں گے اور اس کو پھر آزاد کر دیں گے، وہ اپنی اتھارٹی استعمال کرے گا، تو پھر وہ اپنی ٹیم بنائے گا، نتیجہ دینا اس کی ذمہ داری ہے، تو وہ نتیجہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ پی آئی اے کے اندر امپروومنٹ ہوگی۔ میں پی آئی اے کے تمام ملازمین کو فرام ٹاپ ٹو باٹم یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان کے پاس زیادہ عرصہ نہیں ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں زیادہ وقت نہیں ہے، ان کو اگلے 3-4 سالوں میں اپنی حالت کو بدلنا ہے، اس سے زیادہ وقت ان کو کوئی نہیں دے گا۔ اللہ جانے 4 سال بعد کون ہوئی کہ کچن کو والوں کو کہا بھی 2 ارب روپے سال کے آپ پہ خرچ ہوتے ہیں، تو آپ مہربانی کر کے کراچی اتنا بڑا شہر ہے، یہاں سے بزنس بھی لے کے آؤ، بہت بڑا کچن ہے، موسٹ ماڈرن اکوپمنٹ آپ کے پاس، تو کوئی بزنس بھی تو لاؤ۔ تو اس کام پر بھی ہم نے ان کو لگایا تاکہ کچھ ارننگ بھی کریں۔ وہ پی آئی اے میں جو میل کی سروس ہے میرے خیال میں اس میں بہتری آئی ہوگی، لیکن میں اس کو پرائیویٹ ذرائع سے بھی چیک کرا رہا ہوں، ابھی تک کی اطلاعات پہلے سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ 5 ایئر بس A320 ان کی سیٹیں نہیں ہیں، پھٹے ہیں، آپ یقین کریں، شرمناک حد تک اس کی حالت خراب ہے، شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ یہ جہاز ہے۔ لوگ سفر کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم کس مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ تو ہم نے کچھ فنڈز ارینج کیے اور 5 A320 کی سیٹس چینج ہوں گی، 120 دن ان کو دیے گئے ہیں، فنڈز کا ارینجمنٹ کر دیا گیا ہے، انشاءاللہ اسی یقیناً امپروومنٹ آئے گی، جدید ترین سیٹیں ہوں گی ان کی، بالکل نئی۔ اسی طرح 2 777 سب سے پہلے وہ جہاز جو ہے ان کو ٹھیک کیا جائے گا جو لانگ ہال پہ ہیں، جو ٹورنٹو سے آتے ہیں پاکستان۔ میں کہتا ہوں ان لوگوں کی ہمت ہے جو ان جہازوں میں بیٹھ کے آتے ہیں، ان کی سیٹوں کا کوئی حال نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ سسٹم ہے ہی نہیں اس کے اندر، اس پہ پیسے بہت لگیں گے، لیکن وہ بھی ارینجمنٹ ہم نے کر لیا ہے، اس میں 6 سے 8 ماہ لگیں گے، اور گریجولی ہمارے پاس جو 10 777 ہے، 2 کے پیر میں ہم ان کی امپروومنٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور انٹرٹینمنٹ سسٹم بھی زیادہ مہنگا تو نہیں، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں وہ بھی ہم انسٹال کرنے کی ساتھ میں کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 A320 جہاز جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں، 2 آ چکے ہیں، تیسرا پہنچنے والا ہے۔ ایف بی آر سے مسائل ان کے کلیئر ہو گئے ہیں، سیلز ٹیکس کی ہم نے ان قسطیں کروا دی ہیں، 1.40 کروڑ کا سیلز ٹیکس ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پی آئی اے کے آپریشن میں اس سے بہتری آ رہی ہے۔ 777 بوئنگ طیارہ جو 1 سال سے گراؤنڈ تھا وہ الحمدللہ اب ٹھیک ہو گیا ہے، اور وہ آج یا کل سے اس کی آزمائشی فلائٹ جو ہے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک اور ایئر بس جو طیارہ تھا وہ بھی کھڑا تھا، فنڈز نہیں تھے، اس کے فنڈز ارینج کیا ہے، وہ بھی چند دنوں تک انشاءاللہ تعالیٰ فلائنگ کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ ایک بزنس پلان دیا ہے پی آئی اے کو ایاٹا نے بنا کے، اس بزنس پلان کو ہم نے پوری طرح پڑھا ہے، اس میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی لانی پڑے گی پاکستان کے معروضی حالات کے مطابق۔ تو اب پی آئی اے کی پرائیورٹی ہوگی A330 وائڈ باڈی ایئر کرافٹ، ان کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے ان سے درخواست کیا ہے کہ 3rd کلاس پروڈکٹ پاکستان میں لے کے نہ آئیں، پیپرا اپنی جگہ، پیپرا کا خیال رکھیں، لیکن بیسٹ پروڈکٹ پاکستان میں لے کے آئیے آپ، اور اس کے لیے اس کی اسپیسیفکیشن اس طرح کی بنائیے کہ آپ کو اچھے جہاز آفر کیے جائیں۔ تو وہ بھی اگلے 7-8 ماہ میں مجھے توقع ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں گے۔ اگلے فسکل ایئر کے اندر 3 نئے جہاز ان کو A330 3 سے 4 لے کے آنے ہیں، تبھی ہمارا نظام آگے بڑھ پائے گا۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ فلائٹس ہماری بند ہیں یورپ کی، جس میں اب یو کے بھی اس میں شامل ہے، ظاہر ہے امریکہ بھی ہمارے جہاز نہیں جا رہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلی ترجیح کے طور پہ یو کے اور امریکہ کی فلائٹس بحال ہوں۔
ہم آئیکاؤ کے ساتھ ہم نے انگیج کیا ہوا اپنے آپ کو، ادھر سے ڈیلے کیا جا رہا ہے. ہم جو ان کا آڈٹ تھا وہ کوالیفائی کر چکے ہیں. اب ہمیں اکتوبر کی ڈیٹ دی جا رہی ہے کہ ہم اکتوبر میں آئیں گے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک لابی ہے جو چاہتی ہے کہ پی آئی اے کے روٹس نہ کھلیں. وہ لابی پاکستان سے باہر ہے تاکہ ہمارا کاروبار کسی اور کے پاس رہے. یہ افسوسناک ہے لیکن کوئی بات نہیں، دنیا ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے. ہمیں اس کو فائٹ بیک کرنا ہے. تو ہمارا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جلد بھیجیں گے، جو آئیکاؤ والوں کو ملے گا. یا کہ ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں برسلز میں وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہر قیمت پہ ہم اپنے روٹس کو کھلوائیں. اور ہم یو کے کو الگ سے ہینڈل کر رہے ہیں اور یو ایس اے کو الگ سے ہینڈل کر رہے ہیں. وہ جب یہ انٹرنیشنل روٹس آپ کے کھلیں گے تو آپ کے مالی حالات پی آئی اے کے بہت بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بہت بڑا سیٹ بیک آیا ہے. کووڈ کی وجہ سے بھی انڈسٹری میں بڑی تباہی آئی ہے. اب چین میں صرف 2 پوائنٹس ہیں جن پہ ہم جا سکتے ہیں، اور ابھی باقی چائنا اوپن نہیں ہے. لیکن جوں وقت گزرے گا ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس میں بھی بہتری آئے گی. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ان معروضات کو سنا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب مل کے پاکستان میں ایویشن انڈسٹری کو امپروو کریں گے. ہماری ایویشن پالیسی جو ہے پاکستان کی، اس میں بھی بہت سے لوپ ہولز ہیں، ان کو بھی ٹھیک کرنے کی اور اس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ بھی ہم سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور دن رات کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو بھی امپروو کریں گے. ایئر لائنز جو پرائیویٹ ان کو بھی کام کرنے کے مزید مواقع دیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہماری نیشنل فلیگ بیئرر ہے، اس کی بھی کوالٹی میں اور اس کی فریکوینسی میں اور اس کے کام میں اضافہ کیا جائے گا. پاکستان پائندہ باد. شکریہ.